بسم الله الرحمن الرحيم. وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا ومن عنده أي الملائكة مبتدأ خبره لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يعيون يسبحون الليل والنهار لا يفترون عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل. بمعنى بل للانتقال وهمزة الإنكار. اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة أهم أي الآلهة ينشرون أي يحيون الموتى؟ لا، ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملک ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے. من عنده مبتدا ہے اور لا یستکبرون اس کی خبر ہے، اور نہ وہ تھکتے ہیں بلکہ شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تسبیح سے ذرا بھی سستی نہیں کرتے. بس وہ تسبیح ان کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس، کہ ہم کو اس سانس سے کوئی عمل نہیں روکتا. کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوق مثلا پتھر، سونا اور چاندی سے معبود بنا رکھا ہے؟ کیا وہ یعنی معبودان باطلہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ نہیں. اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکے. من عنده ای مکرم عنده لا یستحسرون. استحسر یستحسر استحسار بروزن استفعال جمع مذکر غائب منفی، وہ نہیں تھکتے ہیں. لا یفترون فطر یفتر فعل مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب منفی ہے، سستی نہیں کرتے. اتخذوا آلہۃ کائنۃ من الارض، ہمارے مفسر نے کائنۃ مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ من الارض کائنۃ کے متعلق ہو کر آلہۃ کی صفت ہے، اور اتخذوا کا مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے، اور من الارض اتخذوا فعل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. لو کان فیہما ای السماوات والارض آلہۃ الا اللہ ای غیرہ لفسدتا خرجتا عن نظامہما المشاہدی لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. فسبحان تنزيه الله رب الخالق العرش الكرسي عما يصفون أي الكفار الله به من الشريك له وغيره. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن افعالهم. اگر ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتے تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، یعنی اپنے نظام مشاہد سے نکل جاتے، یعنی درہم برہم ہو جاتے. ان کے درمیان ٹکراؤ کی وجہ سے عادت کے مطابق تعدد حکام کے وقت کسی شے میں ٹکراؤ اور عدم اتفاق کی وجہ سے. یعنی دنیاوی حکام میں بھی عادت اور دستور یہی ہے کہ جب مساوی حیثیت کے چند حکام جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان کسی نہ کسی بات میں ضرور اختلاف ہوتا ہے جو ٹکراؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے.
اور چونکہ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا اس لیے وہ شے درہم برہم ہو جاتی. بس اللہ عرش و کرسی کا رب خالق ہے، ہر اس چیز سے پاک جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، یعنی کفار شرک وغیرہ جن صفات سے اس کو متصف کرتے ہیں پاک ہے، اور وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں ہے، وہ اپنے افعال کے بارے میں جواب دہ ہیں. لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا. لو حرف شرط ہے اور کانا تامہ ہے، شرط ہے. آلہہ اس کا فاعل ہے اور فیہما کانا کے متعلق ہے، اور الا بمانا غیرہ آلہہ کی صفت ہے. اس کا اعراب مابعد میں ظاہر ہوا ہے. لفسدتا یہ جواب شرط ہے. فعل شرطوں کو مقدم اور جواب شرطوں کو تالی کہتے ہیں. تالی کی نقیص کا استثناء مقدم کی نقیص کا نتیجہ دیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ لکنہما لم تفسدا فلم یکن فیہما آلہہ غیر اللہ. جی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ رب العزت کی مملوک ہے اور اللہ ان کا مالک ہے. اور من جملہ ان کے جو اللہ کے نزدیک بڑے مقبول اور مقرب ہیں، ان کی بندگی کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے، نہ تھکتے، بلکہ رات دن اللہ کی تسبیح، تقدیس، تمجید کرتے رہتے ہیں، کسی وقت جو ہے موقوف نہیں کرتے. جب ان کی یہ حالت ہے تو عام مخلوق تو کس شمار میں؟ بس لائق عبادت وہی ہے، اور جب کوئی دوسرا ایسا نہیں تو پھر اس کا شریک سمجھنا کتنی بے عقلی کی بات ہے. تو کیا ان دلائل توحید کے باوجود انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں، اور خاص طور پر زمین کی چیزوں میں سے جو کہ اور بھی ادنا تر اور نازل تر ہیں، جیسے پتھر یا معدنیات کے بت، سونے کے، چاندی کے، جو کسی کو زندہ کرتے ہیں، یعنی جو جان بھی نہ ڈال سکتا ہو، ایسا عاجز کب معبود ہو سکتا ہے اور کب معبود ہونے کے قابل ہو سکتا ہے؟ زمین میں یا آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود واجب الوجود ہوتا تو دونوں کبھی کے درم برم ہو جاتے، کیونکہ عادتاً دونوں کے ارادوں اور افعال میں تزاحم ہوتا، ایک دوسرے سے ٹکراتے، اور اس کے لیے فساد لازم ہے، لیکن فساد واقع نہیں. اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ متعدد معبود بھی نہیں ہوئے. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ان سے مراد فرشتے ہیں. فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہر آن، ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں بغیر کسی وقفے کے مشغول رہتے. اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی خدائی میں، اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. انسان جو ہے نا، وہ دوسروں کو بھی اپنے حال پر قیاس کرنے کا عادی ہے. دائمی عبادت سے دو چیزیں مانع ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی کی عبادت کرنے کو اپنے درجے اور مقام کے خلاف سمجھے، اس وجہ سے عبادت کے پاس ہی نہیں جاتا، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. لا یستکبرون. دوسرے یہ کہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے مگر دائمی اور مسلسل اس لیے نہیں کر سکتا کہ بتقاضۂ بشریت تھوڑا کام کر کے تھک جاتا،
آرام کرنے سونے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے آخر آیت میں فرشتوں سے ان دونوں موانع کی نفی کر دی گئی کہ نہ تو وہ ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، لا یستکبرون، اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں جانتے، اور نہ عبادت کرنے سے کسی وقت تھکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، شب و روز اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں اور کسی آن بھی سست نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کیا فرشتوں کی تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ اگر ہے تو پھر دیگر کاموں کے ساتھ ہر وقت تسبیح کیسے جاری رہ سکتی ہے؟ ہمارے مفسر علام نے بھی اس کا جو ہے کیا کیا ہے، جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کن نفس منا لا یشغلنا عنہ شاغل۔ کعب احبار نے فرمایا میرے بھتیجے، کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے، کام کرنے میں خلل انداز ہوتا ہے، معنی بنتا ہے؟ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے سانس یا سانس لینا، آگ جھپکنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہر وقت ہر حال میں وہ جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں مانع نہیں بنتی اور نہ ہی مخل بنتی ہے۔ اللہ فرما رہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، مشرکین کی جہالت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی طرح پر ظاہر فرمایا۔ اول یہ کہ کیسے بے وقوف ہیں اور کیسے احمق ہیں کہ بنایا بھی خدا تو زمین کے مخلوق کو بنایا۔ زمینی مخلوقات بہرحال علوی اور آسمانی مخلوقات سے کمتر ہے بلکہ ابتر ہے، اور دوسرے یہ کہ جن کو خدا بنایا کیا انہوں نے یہ کام کرتے دیکھا کہ وہ کسی کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں جان ڈالتے ہیں؟ معبود کے لیے یہ تو بے انتہا لازم ہے کہ موت و حیات، مخلوق کی موت و حیات اس کے قبضے میں ہو، اور ان میں وہ چیز پائی نہیں جاتی، لہذا معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ توحید کی دلیل عادی پیش فرما رہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ عام عادات کے اعتبار سے دیکھا جائے اور دلیل عقلی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کی مختلف دلیل عادی اس بنا پر ہے کہ اگر زمین و آسمان کے دو خدا ہوتے اور دونوں مالک و مختار ہوتے تو ظاہر یہ ہے کہ دونوں کے احکام پورے زمین و آسمان میں نافذ ہونے چاہیے، اور عادتاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حکم ایک دے وہی دوسرا بھی دے، یا جس چیز کو ایک پسند کرے دوسرا بھی اس کو پسند کرے۔ اختلاف رائے اور اختلاف احکام تو لابدی ہے، ناگزیر ہے۔ جب دو خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف ہوئے تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے سوا کیا ہے؟ ایک یہ چاہتا کہ دن ہو، دوسرا چاہتا کہ نہیں رات ہو، ایک چاہتا کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا کہ نہ ہو، تو دونوں کے جو ہے متضاد احکام کس طرح جاری ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک مغلوب ہو گیا، مان لو ایک مغلوب ہو گیا، ایک غالب آ گیا، تو مالک مختار اور وہ مالک مختار نہ رہا، خدا نہ رہا، مغلوب ہونے والا کہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ شبہ کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کریں، کوئی کہہ سکتا ہے اس میں کیا بعد ہے؟ اگر دونوں مشورہ کے پابند ہوئے، ایک بغیر دوسرے کے مشورے کے کوئی کام نہ کر سکے، تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ ان میں سے ایک بھی مالک و مختار نہیں، دونوں ناقص ہے، اور ناقص خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت لا یسأل عما یفعل وہم یسألون میں اسی طرف اشارہ کیا ہے
کہ جو شخص کسی قانون کا پابند ہو جس کے افعال اعمال پر کسی کو مواخذہ کرنے کا حق ہو، خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا پابند نہ ہو، جس سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہ ہو۔ اگر دو خدا ہوں اور دونوں مشورے کے پابند ہو تو ہر ایک کو دوسرے سے سوال کرنے اور ترک مشورہ پر مواخذہ کرنے کا حق لازمی طور پر ہوگا۔ منصب الوہیت کے بالکل منافی ہے۔ ام اتخذوا من دونه تعالى اي سواه آلهة فيه استفهام توبيخ قل هاتوا برهانكم على ذلك ولا سبيل إليه هذا ذكر من معي أي أمتي وهو القرآن وذكر من قبلي من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا تعالى عن ذلك بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي توحيد الله فهم معرضون عن النظر الموصل إليه۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اس میں استفہام توبیخی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لاؤ اس بات پر یعنی اتخاذ الہ پر اپنی دلیل پیش کرو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی نہ نقلی۔ یہ میرے ساتھیوں کی کتاب موجود ہے، یعنی میری امت کی، اور وہ قرآن ہے، اور مجھ سے پہلی امتوں کی کتابیں موجود ہیں، اور وہ توریت، انجیل وغیرہ ہما ہے اللہ کی کتابوں میں سے۔ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبود ہیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے وراء الورا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، یعنی اللہ کی توحید کو۔ ام اتخذوا استفہام توبیخی ہے اور بل کے معنی میں ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال کے لیے، اس کو اضراب انتقالی کہتے ہیں، یعنی تعدد الہ کے بطلان کو ثابت کرنے کے بعد آلیہ متعددہ کے اختیار کرنے کے بطلان کو ظاہر فرمایا جا رہا ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، مشار الیہ کتب سماویہ ہے۔ ھذا مبتدا کی دو خبریں، خبر اول سے قرآن مراد ہے اور خبر ثانی سے قرآن کے علاوہ دیگر کتب سماویہ مراد ہے، جیسے کہ مفسر علام نے اشارہ فرمایا۔ جی ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے۔ ان سے کہیے کہ تم اپنی دلیل اس دعوے پر پیش کرو۔ یہاں تک تو سوال اور دلیل عقلی سے شرک کا ابطال تھا، اب آگے دلیل نقلی سے استدلال ہے کہ یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتاب یعنی توریت، انجیل، زبور موجود ہے، جن کا صدق اور منزل من اللہ ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہے۔
اور اوروں میں وہ تحریف ہوئی ہے توریت انجیل زبور میں، مگر قرآن میں تحریف کا احتمال نہیں. لہذا جو مضمون ان کتابوں کا قرآن کے مطابق ہوگا وہ یقیناً صحیح ہے. اور ان سب دلائل مذکورہ کا مقتضا یہ تھا کہ یہ لوگ توحید کے قائل ہو جاتے، لیکن پھر بھی قائل نہیں ہوئے. تو ذکر من معی سے مراد قرآن اور ذکر من قبلی سے مراد توریت انجیل زبور وغیرہ سابقہ آسمانی کتابیں. جی البحر المحیط میں اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھ والوں کے لیے بھی، اور ذکر ہے مجھ سے پہلے والوں کے لیے بھی. مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کے لیے تو دعوت اور تشریح احکام کے لحاظ سے ذکر ہے، اور سابقین کے لیے بئی معنی ذکر ہے کہ اس کے ذریعے سابقین کے احوال، معاملات اور قصص کیا ہیں، زندہ ہیں. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.